والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله رمضان المبارک دی مہینے پاک دی آمد ہے. رمضان المبارک تمام مہینے دا سردار، جس طرح دن تمام دنوں دے وچوں جمعہ المبارک دا دن سردار ہے، مہینے دے وچوں رمضان المبارک دا مہینہ سردار ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، کتب علیکم الصیام، تواڈے اوپر روزے فرض کیتے کما کتب علی الذین من قبلکم. میرا رب فرماتے ہیں کہ جی میں تواڈے تو پہلا جڑی امت سی انہاں دے اوپر بھی روزے فرض ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار متقی بن جاؤ اور گناہاں تو پاک ہو جاؤ. جس طرح میرا رب دی پاک، رب دا محبوب پاک، نبی پاک، اللہ دی دھرتی پاک، اللہ دی جنت بھی پاک. میرا رب فرماتا ہے تانوں اس طرح کا پاک کرنا ہے کہ جب جنت میں جاؤ گے تو پاک ہو کے جاؤ گے، کیونکہ جنت بھی پاک ہے، تے گناہاں تو پاک ہو کے میرا رب سانوں جنت میں دے دے گا. پلید چیز، گناہگار چیز، گندی چیز
جنت نہیں جا سکتے. جنت انعامات کی جگہ ہے, پاک جگہ ہے رب دی. تے میرا رب فرماتے تمہیں گناہاں تو پاک کر کے جنت لے جاؤں گا. جس طرح عام مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہدایت کرتے ہیں کہ پانی گرم کر کے ابال کے پیا کرو تاکہ جراثیم ختم ہو جائے. ڈاکٹر بہت زیادہ مریض بندے نے ہدایت کرتے ہیں. آج کل تندرست بھی آتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ کو کہ پانی ابال کے پیو تاکہ جراثیم ختم ہو جائیں جسم دے بھی. تے پانی ابالو تے پانی دے وچ جراثیم نے ابالن کی وجہ پر وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارا سال کھندے تے پیندے ہو. خلق الانسان ضعیفا, انسان گناہاں دا پتر ہے, گناہ ہو جاندے نے انسان کو. لیکن رمضان المبارک دے مہینہ اور روزے تاں واسطے عطا کیتے نے, تاں واسطے فرض کیتے نے تاکہ پورے سال دے وچ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا لقمہ انسان کھا لیتا ہے جڑا حرام ہوندا ہے, اودے نال انسان دا خون بڑھدا ہے, جسامت بڑھتی ہے. میرا رب فرماتے ہیں رمضان المبارک تاں واسطے اس روزے عطا کیتے نے تاکہ او لوتھڑا, او جسم, او خون جڑا حرام دے لقمے دے نال پلیا ہوئے, حرام دے لقمے دے نال جسامت بدی ہوئے, خون بنیا ہوئے, یہ سارا چیزاں ختم ہو جائیں, باقی خالص چیز رہ جائے جیڑی بالکل خالص چیز ہے. میرا رب فرماتے ہیں جب وہ جسامت, وہ ماس, وہ خون ختم ہو جاتا ہے روزے رکھن کی وجہ سے نال, باقی خالص چیز بچتی ہے. خالص خدا بھی خالص ہے, وہ چیز بھی خالص کو پسند کرتا ہے, اور رب بھی پاک ہے تے چیز بھی پاک کو پسند کرتا ہے. میرا رب فرماتے ہیں پھر تھوڑا خالص جسم رہ جائے گا, پھر تھوڑے گناہ بھی مٹ جان کے, تھوڑے خون دے وچ حرام دا جڑا خون آیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا, جڑی جسامت بنی ہوئے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑا جسم خالص ہو جائے گا, تھوڑا دل و دماغ خالص ہو جائے گا, گناہوں کو پاک ہو جائے گا. میری جنت بھی پاک ہے, میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تاں واسطے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ, جنت دے وچ جان والے بن جاؤ. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ فرمایا یا الذین آمنوا, کافروں نہیں فرمایا, کافروں نے آمنوا ایمان والے نے خطاب فرمایا. پھر دوسرے مقام میں فرمایا یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. روزے بھی مومن رکھتے ہیں, ایمان والے رکھتے ہیں, جمعہ بھی ایمان والے پڑھتے ہیں. تیسرے مقام پہ فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر صبر بھی ایمان والے کرتے ہیں, نماز بھی ایمان والے پڑھتے ہیں. پھر چوتھے مقام پہ یا الذین آمنوا صلوا وسلموا, درود بھی ایمان والے پڑھتے ہیں. صلو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اذان تو پہلا بھی درود پڑھی کھلوتے ہو, اذان تو بعد بھی درود پڑھی کھلوتے ہو. میرا رب فرماتے ہیں یا الذین آمنوا, ایمان والا وہ ہے, روزے رکھتا ایمان والا ہے, جمعہ پڑھتا نماز پڑھتا ایمان والا ہے, صبر اور نماز
نبی دے درود و سلام بھی وہ پڑھتا ہے جڑا ایمان والا ہے۔ اللہ نے ایمان والیاں نو ایو جیاں چیزاں عطا کیتیاں نے جن دے نال میرا رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاواں گا۔ جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کے چلتا ہے کہ رمضان المبارک دے وچ بندہ ایک سجدہ کرتا ہے میرا رب 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سجدہ ایک کیتا 1500 ایک سجدہ دے بدلے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اگے پیچھے ایک حرف پڑھو، حرف لفظ نہیں، حرف آیات نہیں، حرف یعنی کہ الف لام میم 3 حرف ہیں، الف لام میم 3 حرف نے 3 نیکیاں مل دیا۔ میرا رب فرمائے رمضان المبارک کے قرآن پاک دی تیرا ایک حرف پڑھے گا میرا رب 70 نیکیاں عطا فرمائے، یعنی کہ ڈبل نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس رمضان المبارک کے وچ میرا رب حکم فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ شیطان مردود اور جنات شیطان، کچھ جن صحابی رسول بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جڑے کافر نے من الجنۃ والناس، جڑے جن وسوسہ ڈالن والے نے، شیطان دے نال دے نے۔ میرا رب فرماندا ہے جن جڑے شیطان دے نال دے وسوسہ انسان دے دل دماغ کے ڈال دے نے تے شیطان جکڑ دیتا جاتا ہے، بن دیتا جاتا ہے کہ انہاں نو بن دو تاکہ رمضان المبارک دے وچ مسلمان کھل کے اللہ دی عبادت کر سکے۔ رمضان المبارک دے وچ دیکھو عام طور تے او بندے بھی آئے ہوندے نے جڑا سارا سال نہیں آندے لیکن روزیاں دے وچ او بھی مسیح تے آ جاندے نے، او بھی رب دے گھر وچ آ جاندے نے۔ کیوں؟ شیطان اور جنات بن دیتے جاندے نے، جکڑ دیتے جاندے نے، او نہیں روک سکتے۔ کچھ او بھی ہوندے نے جڑے رمضان المبارک دے مہینے دے وچ بھی مسجد نماز پڑھن واسطے نہیں آندے، او شیطان انہاں دے اوتے پورا سال محنت ہی نہ کردا ہے کہ انہاں دے خون تے لون دے وچ او شیطان سما جاندا ہے۔ شیطانی کی اون دے وچ سما جاندے او نکل ہی نہیں سکدے، او خود پھر شیطان بنیا ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہاں تو پاک ہو جاؤ، میری جنت بھی پاک ہے، توانوں پاک کر کے جنت وچ بھیجنا۔ علماء نے حکایت لکھی کہ ایک بندہ سی وہ سارا سال مسجد وچ نہیں آندا سی، جدو رمضان المبارک کا مہینہ آندا سی وہ بندہ سارے کام کاج چھڑ کے کسائی کا کام کرتا سی، یعنی کہ گوشت دے کاموں میں دکان سے اپنی کسائی سے اپنا کاروبار بند کر کے پورا مہینہ نواں سوٹ سیوانا، غسل کر کے خوشبو لا کے تیل لا کے اپنا سارا مہینہ اللہ دے کھاتے وچ بیٹھ جاتا ہے۔ 11 مہینے مسجد وچ نہیں وڑتا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ مسجد دے وچ آ کے خانے خدا دے وچ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ دی نماز پڑھتا ہے، رب دی عبادت کرتا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ آخر کار اس بندے دے اوتے موت آ گئی۔ کسی بندے نے خواب دے وچ ملیا، اس بندے نے پوچھا رب نے کیوں یہ معاملہ کیتا؟ انہیں کہا معاملہ تو بڑا سخت تھی لیکن مینوں اللہ نے جنت عطا کر دی تھی، رب میرے تے راضی ہو گیا۔ اگلے بندے نے پوچھا کہ کیویں رب راضی ہویا؟ تو سارا سال مسجد نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا سی، اللہ دی عبادت نہیں کرتا سی۔ انہیں اگوں فرمایا کہ میں جدو قبر دے وچ گیا نا تے منکر تے نکیر آ گئے،
ڈرونی شکل لے کے تے میرے اگوں رمضان المبارک آ گیا، روزہ آ گیا، فرشتے اور میرے درمیان دے اندر ایک روزہ آ گیا کہ اس بندے کو نہیں ڈرانا، یہ ساڈا بڑا ادب تے حیا کرتا رہا ہے۔ پھر آندے دوسری طرف تو آئے تے اگوں قرآن پاک آ گیا، اے بندہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، اے مینوں پڑھتا رہا ہے، انہیں دنیا دوتے میرے نال یاری لئی ہے، اے دنیا دوتے مینوں پڑھیا ہویا، اس بندے نوں ڈرانا نہیں، میں رب دی کلام آ، اے مینوں پڑھتا رہا ہے۔ آندے کہ پھر تیسری طرف تو پھر فرشتے آئے، پھر اب نماز آ گئی، سال نہیں پڑھیا پر روزیاں دے وچ تے پڑھتا رہا ہے۔ رب نے نماز روزیاں علی کو قبول کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے ساڈا نماز قبول ہومن نہ ہونا، لیکن جیڑی ایک نماز بھی ہوئے قبول ہو جائے رب دے ہاں تے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اے روزیاں والی نماز انہیں اللہ نے قبول کر لئی، اسی اور نماز ہاں جیڑی اللہ نے قبول کر لئی۔ اس طرف تو آنا ہے تے خوشحالی شکل دے وچ آنا ہے، سونی شکل دے وچ آؤ، ڈرونی شکل وچ آنا ہے، نہ روزے نے آن دینا ہے، نہ قرآن پاک نے آن دینا ہے تے نہ ہی نماز نے آن دینا ہے۔ اگر سونی شکل دے نال آمدے ہو تو پھر آ جاؤ۔ رمضان المبارک میرے رب نے فرمایا ڈرونی شکل دے نال فرشتے بھی آمدے ہیں، انہاں نوں کیوں نہیں آن دینا؟ یا اللہ انہیں میرا حیا بڑا کیتا سی، میں تیرا مہمان سا۔ رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے، جیڑی بھی عبادت ہے حکم رب دا ہے، حکم خدا دا ہے، عبادت خدا دی پر طریقہ مصطفیٰ دا ہوندا ہے۔ عبادت خدا دی نماز، عبادت خدا دی طریقہ سونے مصطفیٰ دا ہے۔ حج عبادت رب دی ہے لیکن طریقہ سونے مصطفیٰ دا ہے۔ روزہ ہے اے اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی رضا دی خاطر رکھ دیاں پر طریقہ سونے مصطفیٰ دا ہے۔ نماز ہوئے، قرآن ہوئے، حج ہوئے، زکاة ہوئے، اللہ دی کوئی عبادت ہوئے، عبادت خدا دی ہوں، یہ طریقہ سونے مصطفیٰ دا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک انہیں اگوں آ جاتا ہے ڈرونی شکل لے کے میرے فرشتے آئے، میں بھیجیا یا اللہ اس بندے نے میرا حیا بڑا کیتا سی، پھر مینوں رمضان المبارک مینوں اپنی پاکیزگی اپنی محبت کو مینوں جدا کر دے تے پھر ڈرونی شکل نال اے بندہ آ جاوے، یا اس بندے نوں جہنم میں سٹنا ہے پھر مینوں بھی سٹ دے۔ میرا رب فرماتے تو میرا مہمان ہے، رمضان المبارک ہے، احترام والا مقام والا مہینہ ہے، میں تینوں جہنم میں نہیں سٹنا، تینوں عذاب نہیں دینا، یا اللہ مینوں عذاب نہیں دینا تے جڑا میرا حیا کرتا رہا ہے انہوں بھی عذاب میں نہیں سٹنا۔ میرا رب فرمائے گا، فرماتا ہے کہ اس بندے نوں اس رمضان المبارک تے صدقے انہیں رمضان دا حیا کیتا ہے، میں تے گناہ معاف فرما چھڑا، انہیں رمضان المبارک دا حیا کیتا ہے، میں انہیں گناہ معاف فرما چھڑے نے، انہیں قرآن پاک دا حیا کیتا ہے، انہیں قرآن پاک دی تلاوت کی ہے، میں تے گناہ معاف فرما چھڑا۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ دا احترام محترم مہینہ ہے کہ مسلمانہ واسطے ایک پاکیزہ اے مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو ایک تحفہ عطا کیتا ہے کہ سونیا گناہگار امت اور رمضان دے کدی یہ بھی تجربہ لیا ہے کہ حرف نے 5 اندے حرف کنے نے سارے بول کیا تو کوئی سو رمضان کا مبارک کے رمضان کے حرف کنے نے 5 اللہ نے 5 کیوں رکھے ہیں؟ یہ بھی تے سنو 5 کیوں رکھے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے پاک علی پاک زہرا فاطمہ تو زہرا ہے، پاک امام حسن سے حسین ہے،
پانچ انہاں دے صدقے اللہ نے نہ ہی پانچ رکھے تے جڑا ان کا احترام کرے گا انہاں پنجاں دا صدقہ رب جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک جنت عطا کر دے گا. مسلمانوں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ. عام مثال کے طور پہ انسان 11 مہینے گناہ کرتا ہے. ان نیکیاں دے سیزن دا مہینہ ہوتا ہے. میرا رب فرماتا ہے 11 مہینے میں تواڈے گناہ معاف فرما چھڑے نے اس رمضان دا صدقہ. میرا رب فرماتا ہے 70,000 بندے دی روزانہ مغفرت فرما چھڑدا جڑا بندہ جہنمی ہوئے اون تے جنت واجب کر دیتا. اگلی رات آتی ہے پھر اسی طرح اس تو اگلی سارا مہینہ 70,000 بندے دی رب مغفرت فرماتا ہے. جڑا بندہ جہنم وچ ہوئے جہنمی ہوئے ان کی رب مغفرت فرماتا ہے. تے جڑا آخری دن آندا ہے جنہیں سارے مہینے دے وچ مغفرت ہو جاتی ہے بندیاں دی انہیں بندیاں دی آخری رات پھر رب مغفرت فرما چھڑدا. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نو اللہ نے ایو جہاں سونا مہینہ عطا کیتا ہے جیڑا امت واسطے اے نیکی دا اور نجات واسطے سبب بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محشر کا دن ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف سوائے عرش معلا دے. رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا. جی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تسی روزہ رکھو صرف تواڈے دو تے روزہ فرض نہیں کیتا تواڈے تو پہلا جڑا امت آئے نے انہاں دے اوتے بھی روزے فرض نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم جڑا پہلا قوم آئے نے انہاں دے اوتے بھی روزہ فرض ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ گناہاں دے تو گناہاں کو پاک ہو جاؤ. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا محشر کا دن ہوئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللہ دا قرآن کہتا ہے محشر دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف عرش معلا دا سایہ ہوئے گا. مسلمانوں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. ماں اولاد دی نہیں اولاد ماں دی نہیں برا برا دا نہیں باپ بیٹے دا نہیں بیٹا باپ دا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دنیا دوتے ماں بڑی محبت کر دیئے باپ بڑا محبت کرتا ہے برا برا نال یار دوست بڑے محبت کر دینے. مسلمانوں نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسے دے نال نہیں ہوئے گا کوئی کسے دا حامی نہیں ہوئے گا کوئی کسے دے نال محبت کرنے والا نہیں ہوئے گا. اس وقت اپنی اپنی فکر پئی ہوئے گی. میرا رب فرمائے گا جبرائیل
ہوئے گی، لیکن عرش مولا دے تھلے دسترخوان بچھا ہویا ہے، روزے دار لوگ بیٹھ کے عرش دے سائے دے تھلے سکون دے نال راحت دے نال آرام دے نال بیٹھ کے اللہ دیاں جنت دیاں نعمتاں دیکھن دے نے۔ جدو گناہگار بندہ دیکھے گا کہ یار یہ بندہ تے میرا یار سی، یہ بندہ تے میرا بھرا لگدا ہے، یہ بندہ میرا رشتہ دار لگدا ہے، وہ عرش مولا دے سائے دے تھلے بیٹھ کے اللہ دیاں جنت دیاں نعمتاں پیا کھاندا ہے، لیکن میں اللہ دے عذاب دے وچ مبتلا ہاں، میں تے اودے نال رہندا ساں۔ رواز آئے گی اے میرا بندہ، اگر دنیا دا تے تو پہچان دین پہچان دا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دنیا دا تے انسان تو پہچان دینا، پہچان دا کہ میرا رب کون ہے، میری سونی دی صورت بنانا والا کون ہے، تے میں رب اج تینوں بھی اس دسترخوان دے اوتے بٹھاندا، تینوں تیرے برا دے نال بٹھاندا، تینوں اپنے باپ دے نال بٹھاندا، اج وہ راحت تے سکون دے نال بیٹھے نے، کیونکہ انہاں نے رمضان المبارک دے روزے رکھے نے، انہاں نے میرے رمضان دا حیا کیتا ہے، میں انہاں دے گناہ معاف فرما چھڑے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی ہے، میرے نبی دا مدینہ پاک ہے، میرے نبی دی پاک دھرتی ہے، دعا کرو میرا رب سارے نو سونا مدینہ دکھاوے۔ مسلمانوں، مدینہ پاک دی دھرتی ہے، میرے نبی دا شہر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غلام آیا ہے، روندا ہویا آیا ہے، حضرت سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا غلام ہے، میرے نبی دا صحابی رسول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسجد نبوی دے کول جدو آیا ہے، دروازے دے قریب آ کے اکھاں دے وچوں آنسو جاڑے نے، آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا وے، ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونیا لجپال کریم آقا، میں تے تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرا ککھ کنڈا نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا غلام تو مینوں دس سونیا میں روز دی حالت وچ ساں، اپنی بیوی دے کول چلا گیا ہاں، مینوں فکر ہویا وے کہ میں اے ظلم کر بیٹھا اپنی جان دے اوتے، بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا جا ایک غلام آزاد کر دے، رب تیرا ایک کفارہ ادا ہو جائے گا، رب تیرا گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ مسلمانوں، صحابہ رسول اللہ کرتا ہے سونیا میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، میرے نبی نے فرمایا 2 مہینے دے جا کے روزے رکھ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سونیا 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، میرے نبی نے فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے۔ یا نبی اللہ، میں گھر ماڑا ہاں، میں غریب ہاں، میرے ورگا غریب مدینے دے وچ کوئی نہیں، میں 60 مسکیناں نو کھانا نہیں کھوا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، تھوڑی دیر گزری ہے، کھجوراں دا ٹوکرا آیا ہے، علماء نے لکھ دیا ہے 3 من کھجوراں آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا صحابیہ، میرا غلام حضرت سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سونیا بداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہون کملی والیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا مدینے دے قریباں دے وچ کھجوراں تقسیم کر دے، میرا رب تیرے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی دا غلام عرض کرتا ہے سونیا میرے تو غریب کوئی نہیں، میرے بچیاں تو بیویاں تو غریب کوئی نہیں، پورے مدینہ دے وچ میں نظر گھمائیے، میرے تو ماڑا تے غریب مدینے دے وچ کوئی نہیں۔ میرے نبی دے
مسکرا پیا وے خوشی دے آثار آ گئے نے رب کعبہ دی قسم ہے نبی مسکرا وے جنت نو جوانی مل جاندی ہے میرا نبی مسکرا پوے جنت دیا ہوراں دے خوشبوواں دے وچ اضافہ ہو جاندا وے جنت مہک اٹھدی ہے جنت دیا ہوراں اٹھدیاں نے یا اللہ تیری جنت جا کے میں رہندیاں لیکن ہن خوشبو ہے اضافہ ہویا ہے روشنی ہے اضافہ ہویا ہے میرا رب فرماندا ہے میرا ہوراں میرا محبوب نبیاں دا سردار دھرتی دے اوتے بیٹھ کے کائنات تے بیٹھ کے مدینے پاک دے وچ بیٹھ کے اج مسکرا پیا ہے جنت نو جوانی مل گئی سبحان اللہ میرے نبی دا غلام جدو آیا ہے مسلمانو عرض کردا ہے سونیا میرے تو ماڑا کوئی نہیں غریب کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا جا اپنے گھر والیاں نو تقسیم کر دے رب تیرا کفارہ ادا کر چھڑے گا تیرے گناہ معاف فرما چھڑے گا سبحان اللہ لیکن مسلمانوں اے نبی علیہ السلام اللہ نے طاقت عطا کی تھی اللہ نے علم عطا کیتا اختیارات عطا کیتے اج دا کوئی مولوی ہوئے کوئی مفتی ہوئے فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اپنے بچیاں دے وچ کھجورا تقسیم کر کفارہ ادا ہو جائے گا نا میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے اختیار دیتا ہے اس صحابی رسول دا عقیدہ دیکھو میں گل جڑی سمجھانا چاہتا ہوں اپنے دل دی کھڑکیاں کھول کے سنو میرے رب فرمانا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول سبحان اللہ اب فرمانا ہے جدو اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہو جدو کوئی گناہ کر پاو وہ تو کی کرو صحابی رسول دا عقیدہ میں تو گناہ ہو گیا ہے ہن کی کرا میرا رب ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وہ شارت قریب ہے وہ دنیا تے بھی موجود ہے آسمانات تے موجود ہے رب پوری خدائی دے ہوتے پوری کائنات تے موجود ہے بولی بھی سنتا ہے اونچی بھی سنتا ہے قریب بھی ہے میرا رب خالق تے مالک تے رازق بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ قادر ذات بھی ہے میرا رب فرماتے میرے محبوب دے در دے جاؤ میرے محبوب دے در دے جاؤ اج کچھ لوگ آنے نے نبی نوز باللہ کی جان دے نے نبیاں تے ولیاں کو لوگ کی لین جان دے ہو نبیاں تے ولیاں دے دربار تے مزار تے کی لین جان دے ہو میں کہ چلے اللہ دا قرآن پڑھ سورت نساء پڑھ ولو انہم ظلموا انفسہم میرا رب فرمانا جدو اپنی جان تے ظلم کر باو جدو توڑے تو گناہ ہو جاوے جدو گناہ کر باو یا اللہ پھر کی کریے اسی پاکستان دے وچ رہندے ایتھے تو موجود نہیں میرا رب فرماندے میں پاکستان وچ بھی موجود ہاں میں پیر والے دے وچ بھی موجود ہاں چاہے پنڈ تے گاؤں دے وچ رہندے ہو چاہے شاہ کوٹ دے وچ رہندے ہو چاہے انڈیا تے ہندوستان دے وچ رہندے ہو کائنات دے خطے تے جتھے رہندے ہو میرا رب فرماندے میں موجود ہاں لیکن جا کتے ولو انہم اذ ظلموا جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول میرے نبی دے مدینے تے جاؤ میرے نبی دے مدینے تے جاؤ میں جب چاہوں گا وہ بھی سفارش کرے گا میں خدا تواڈے گناہ معاف فرما چھڑاں سبحان اللہ اسی آپ یہ رسول دا عقیدہ سی کہ گناہ میرے جو ہو جائے ہن ہوئے کوئی چارہ کوئی نہیں اس محبوب دے در دے اتے جاواں جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما میرا رب فرما دے میرا محبوب سفارش فرمائے گا میں رب تیرے گناہ معاف فرما چھڑاں کچھ لوگ آنے نے بلی قبرائیں کوئی نہیں معذرہ کوئی وہ بھی ہے نبات وقت جنہاں نے نبی علیہ السلام دے بارے دے چاہتے نبی روضے پاک دے اندر نہیں نعوذ باللہ معذرہ استغفر اللہ لوگ جڑے آنے نے میرا رب فرمائے قیامت تک آنے والا بندہ اپنی جان تے ظلم کر پاوے اندے تو گناہ ہو گئے
میرے نبی کے روزے جو تے آوے میرے کو معافی مانگے میں ان دی توبہ نو قبول کروں گا ان دے گناہ معاف فرما میرے نبی سفارش فرمائے گا والا سوف یوتی کا رب کا فتح کائنات رب دی رضا چاہتی ہے میرا رب رضائے مصطفیٰ چاہتا میرے نبی دی رضا چاہتا ہے مسلمانوں نبی علیہ السلام دے صحابی رسول دا عقیدہ ہے ان دا ایمان ہے اور رمضان المبارک استقبال رمضان المبارک دی آمد ہے رمضان المبارک دی آمد ہے میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک دی آن پہ خوش ہوندہ ہے میرا رب ان دے گناہ معاف فرما چھڑتا ہے میرا رب ان دے گناہ معاف فرما چھڑتا ہے خلیفہ عبد المالک ایک بندہ آیا گناہگار خلیفہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے اللہ دے نیک بندے گزرے نے خلیفہ عبد المالک دے کولے کو بندہ آیا ہے آگے عرض کرتا ہے خلیفہ عبد المالک کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میری توبہ ہو سکتی ہے معافی مل سکتی ہے میرے گناہ معاف ہو سکتے نہیں میں گناہ بڑا بڑا کیتا ہے خلیفہ عبد المالک فرماتا ہے کیڑا گناہ کیتا ہے کنا بڑا کیتا ہے جی بڑا بڑا گناہ کیتا ہے کیا میری معافی ہو سکتی ہے کیا میرا رب میرے گناہ معاف فرما چھڑے گا خلیفہ عبد المالک فرماتے ہیں کیا تو رب دے زمین و آسمان تو زیادہ گناہ کیتے نے جی میں زمین و آسمان تو بھی زیادہ بڑا گناہ کیتا ہے خلیفہ عبد المالک فرماتے ہیں کیا تو رب دے عرش تے کرسی تو زیادہ گناہ کیتا ہے جی ہاں میں رب دے عرش تے کرسی تو زیادہ گناہ کیتا ہے خلیفہ عبد المالک فرماتے ہیں کیا تو رب دے آسمان تو زیادہ گناہ کیتا ہے جی رب دے آسمان تو زیادہ میں بڑا گناہ کیتا ہے خلیفہ عبد المالک فرماتے ہیں کیا لو تو قلم تو زیادہ گناہ کیتا ہے جی میں لو تو قلم تے کرسی تو بھی زیادہ بڑا گناہ کیتا ہے خلیفہ عبد المالک فرماتے ہیں اللہ دے بندے کیڑا بڑا گناہ کیتا ہے کیا رب دی رحمت تو بڑا گناہ کیتا ہے جی رب دی رحمت تو بڑا گناہ نہیں کیتا فرمایا پھر رب دی رحمت تو بڑا جدو گناہ نہیں کیتا تے پھر رب کو توبہ کر رب معاف فرما چھڑے گا سبحان اللہ مسلمانوں خلیفہ عبد المالک فرماتے ہیں او گناہ بیان کر میں دس کیڑا گناہ کیتا ہے آج کرتا ہے جی میں شرم آندی ہے خلیفہ عبد المالک فرماندے نے بدبخت ظالمان جدو رب پیا ویدا سی گناہ کیتے تینوں شرم نہیں آئی ہن دسن والو تینوں شرم آندی ہے کچھ لوگ آندے نے جی قاری صاحب شرابیاں دیاں بڑا گلاں کردے نے تے جوا تے نشے دیاں بڑیاں گلاں کردے نے کدی کدی لوگ مسجد تے آندے نے انہاں دے بارے شرابیاں دے نشے دے بارے گلاں کرتے نے میں اندر ظالم ہے تساں ظالم ہو سجن او ہوندا ہے خیر خواہ او ہوندا ہے ایک بندہ گناہگار ہے گناہ کرتا ہے جڑا بندہ گناہ تو روکدا ہے وہ خیر خواہ ہوندا ہے وہ اچھی تے نیکی والا ہوندا ہے میں بھی تو آندا ہاں کہ حکایات سنادا ہاں نصیحت انہاں لوکاں دیاں سنادا ہاں ایک بندے نے شراب پیتی رب نے جہنم میں سٹیا ہے اس جہنم دے عذاب کو تھانوں ڈراندا وا ایک بندہ شراب چھڑ دے وے توبہ چا کرے جرا سے چھڑ دے وے زنا چھڑ دے وے چوری چھڑ دے وے ظلم کرنا چھڑ دے وے چغل خوری تے غیبت چھڑ دے وے رب کو توبہ چا کرے میں اگر میرے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا وہ بندہ بھی جنت دا وارث بن جائے گا میں اپنے آپ نو بھی ملامت کرتا کہ گناہ نہ کرے زنا نہ کرے شراب نہ پی نشہ نہ کرے ایک بندے نو گل سمجھ آ جائے اگر میرے بات سن کے ایک بندہ توبہ طیب ہوندا ہے اوندا ثواب مینوں بھی ملے گا میرے واسطے ذریعہ نجات بن جاوے گی وہ اپنی بھی جنت کما جاوے گا مینوں بھی رب جنت عطا کر دے گا میں تے نیکی دی مسلمانوں دعوت دینی ہے اللہ دا قرآن نبی دا فرمان سنانا وے تاکہ اسی سارے جنت جان والے بن جاویے اس محبوب دے غلام بن جاویے مسلمانوں خلیفہ عبد المالک فرماندا ہے او گناہ دس اساں دا گناہ کر کے فخر کرتے ہیں میں شراب پیتی ہے میں نشہ کیتا ہے چار بندیاں دے وچ بیٹھ کے اقرار کرتا ہے حالانکہ اس زمین
زمین گواہ بن جاتی ہے. یا اللہ نے اپنی زبانی اقرار کیتا ہے کہ میں شراب پیتی ہے, میں نشہ کیتا ہے, میں زنا کیتا ہے, میں چغل خوری کیتی ہے, میں کسے دوتے ظلم کیتا ہے. زمین نو گواہ نہ بناؤ, اے رات تواڈے دے تو رب دے درمیان وچ ہوے. میرا رب فرماتا میں دلاں دے راز جاندا, تسی بندیاں نو گواہ نہ بناؤ, تسی زمین نو گواہ نہ بناؤ. دل دے وچ گناہ کیتا ہے, دل وچ خیال کرو میرے کولو توبہ کرو, میں رب توبہ قبول کر لواں گا, تواڈے گناہ معاف فرما داں گا. سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت خلیفہ عبد الملک فرماندے نے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ عرض کرتا ہے جی میں شرم تے آندی ہے پر میں دس دیندا میں کیڑا گناہ کیتا ہے. فرماندا ہے اج رات نو میں 5 قبراں جا کے کھودیاں نے, 5 قبراں. میں کفن چور سا, میں کفن چور ہاں, میں کفن چوری کر کے میں بیچدا ہاں. میں جدوں دن ہوے دا ہاں اے نویں قبر ہے, نواں کفن پہنایا ہے, میں رات نو جا کے اس قبر نو کھوددا ہاں, اوندا کفن اتار کے میں بازار وچ صبح نو بیچ کے آوندا. اگوں عرض کردا جی اج رات میں 5 قبراں کھودیاں نے, انہاں دے وچوں مینوں نصیحت حاصل ہوئی, میں اج توبہ کرنا چاہندا ہاں, اج رب کول اس گناہ دی معافی منگنا چاہندا ہاں. خلیفہ عبد الملک فرماندے نے ظالماں میرے نبی نے فرمایا جڑا کسے دا جنازہ پڑھدا ہے وہ اے نہ سمجھے میں فلاں بندے دا جنازہ پیا پڑھدا ہے, سمجھے کہ میں اپنا پیا پڑھدا ہاں. تو کسے دے جنازے تے جاویں گا, تو کسے واسطے دعا کرے گا, تیرے جنازے تے کوئی آوے گا, تیرے واسطے کوئی دعا کرے گا. مسلمانوں خلیفہ عبد الملک فرماندے نے تو کفن چور جو ہے پھر کی کیتا ہے, کیڑا گناہ کیتا ہے؟ آندا جی میں اج 5 لاشاں ویکھیاں نے, 5 مردے ویکھیے نے, پر رات نو اپڑ گیا انہاں دا کفن لان واسطے, چوری کرن واسطے. خلیفہ عبد الملک فرماندے نے پھر کی ہویا ہے؟ عرض کردا جی میں ایک قبر دے اوتے گیا, قبر نو میں کھو دیا ہے. جدوں بندہ دفنایا جاندا ہے اوندا قبلے وال منہ کر دے ہاں, مسلمان دی نشانی ہے. جڑا بندہ گناہگار ہوے اوندا قبلے وال منہ ہٹ جاندا ہے, اللہ دے عذاب دے وچ گرفتار ہو جاندا ہے. مسلمانوں خلیفہ عبد الملک دے کو عرض کردا ہے جدوں میں قبر پہلی کھودی ہے اوندا قبلے وال منہ ہٹ گیا ہے, اللہ دا عذاب پیا ہوندا سی, میں ڈر گیا ہاں, قبر بند کرن لگ گیا, کفن چوری نہیں کیتا. غیبی آواز آئی ہے, اس مردے کولو پوچھیا نہیں کہ تیرا اپنے خانہ کعبے کولو قبلے کولو تیرا منہ کیوں ہٹ گیا وے, تیرے تے اللہ دا عذاب کیوں آندا پیا وے؟ آندا ہے جی میں آواز کی ہے, میں نہیں پوچھنا, مینوں ڈر آندا وے. غیبی آواز دین والیا تو دس کہ اینوں کیوں پیا عذاب ہوندا ہے, قبلے والو کیوں پیا منہ ہٹ گیا وے؟ آواز آئی ہے اے بندہ شرابی تے زانی بندہ ہے, اینوں او عذاب پیا ہوندا ہے, اے شراب تے زنا کردا سی, قبلے والو منہ بھی ہٹ گیا, قبر وچ عذاب پیا ہوندا ہے. خلیفہ عبد الملک فرماندے نے پھر دوسری قبر دے اوتے جدوں گیا ہے او کی معاملہ پیش آیا ہے. خلیفہ عبد الملک دے کو عرض کردا ہے جی اللہ دے نیک بندے ہو, میں جدوں دوسری قبر دے اوتے گیا قبر نوں جا کے کھودیا وے, ویکھیا کہ خنزیر دا چہرہ وے, گلے دے وچ زنجیر دے تے انہاں نوں توک پہنے ہوئے نے, انہاں نے گرم گرم نے دوزخ دی اگ چوں کڈ کے زنجیر پے ہوئے نے گلے دے وچ, اوندا منہ چہرہ خنزیر دا ہے. دعا کی نہ کرو, اللہ اور ولیاں نوں بھونکیا نہ کرو, نہیں تے مردے وقت مردے وقت نہ تے کلمہ نصیب ہوندا ہے, نہ تے تواڈوں کوئی چہرہ مصطفی ملے گا. جے ولیاں نوں بھونکو گے, صحابہ نوں بھونکو گے, اہل بیت نوں بھونکو گے, اس نبیاں نوں بھونکو گے, جو علماء نوں بھونکو گے, اے مردے وقت خنزیر دا چہرہ نہ بن جاوے. مسلمانوں ولیاں دا حیا کیتا کرو, نبیاں دا حیا کیتا کرو, علماء دی قدر کیتا کرو, اپنے امام دی عزت تے احترام کیتا کرو, ولی اللہ دا احترام کیتا کرو, نبیاں دا صحابہ دا ولیاں دا اہل بیت دی عزت تے احترام کیتا کرو. مسلمانوں خلیفہ عبد الملک نو عرض کردا جی میں دوسری قبر کھودی ہے, خنزیر
میں کہ جی میں ڈر ہوندا ہے میں مردے کو نہیں پوچھنا اے غیبی آواز ہے غالیا تو ہی دس دے آواز ہے اے بندہ شراب نوشی کرتا سی اور رزق حرام کھندا سی رزق حرام کھندا سی جھوٹیاں قسماں چکدا سی اج بھی جڑا بندہ تگڑا ہوے چودھری ہوے پیسے تے مال تے دولت والا ہوے 10 بندے جا کے کول کھلو جاندے نے ظالم جا کے کھلو جاندے نے کہ بندہ سچا وے جھوٹیاں قسماں چکدے نے اگوں خلیفہ عبد الملک فرماندے نے کی ہویا جی اللہ دا عذاب پیا ہوندا سی ہوندے ہوتے خنزیر دا چہرہ ہے جھوٹیاں قسماں چکدا ہے حرام رزق کھمدا وے او مال و دولت والا ظالم بندہ پیسے غریباں نوں دے چھڑدا وے کہ تو میری گواہی جھوٹی دے چھڑی کہ بندہ سچا وے مسلمانوں اپنے جنت ظلم نہ کرو اپنے کسے دے راہ سے اپنی قبر اپنی آخرت نہ خراب کرو جھوٹیاں قسماں چکن والا رزق حرام کھان والے دا چہرہ خنزیر ورگا وے بارلے ورگا وے اوندا چہرہ پھٹ گیا وے چہرہ بگڑ گیا وے مسلمانوں خلیفہ عبد الملک فرماندے نے جدو تیسری قبر دے تے گیا میں اوندا کی حشر سی جی میں جدو تیسری قبر کھودی ہے جا کے ویکھیا ہے جہنم دے وچوں بندے ہوئے کل لیا کے اندے جسم دے تے ٹھوکے ہوئے نے اندے سارے جسم پہ کل لگے ہوئے نے جہنم دے گرم کل نے اج سانو سوئی چھپ جاوے سانو بڑی تکلیف ہوندی ہے بڑا درد ہوندی ہے بڑی بے چینی ہوندی ہے مسلمانوں لوہے دے کل نے جہنم دے وچوں جلے ہوئے کل لگے ہوئے نے میں انہی قبر پھر پورنا شروع کر دی کفن چوری نہ کیتا اے کیڑا گناہ کرتا سی اے جی غیبت تے چغل خوری کردا سی اج بھی اس طرح کرتے نے فلانی ویلی دے وچ بیٹھ کے ڈیرے دے وچ اوتے بیٹھ کے حکا کھچدے نے 4 بندے بیٹھ کے غیبت تے چغل خوریاں کردے نے اگر کوئی بندہ ہو نہ لبے اپنے ایمان دی چغل خوریاں کردے نے غیبت کردے نے مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا نطفہ حلالی ہوے کلم بعد ذالک ذنیم قرآن کہتا ہے نطفہ حلالی ہوے کدی امام نو نہیں پونکدا کدی نبیاں نو نہیں پونکدا ولیاں نو نہیں پونکدا اہل بیت صحابہ نو نہیں پونکدا جے نطفے دی شک ہوے او بندہ علماء نو پونکدا ہے ولیاں تے پیغمبراں نو پونکدا ہے مسلمانوں غیبت تے چغل خوری کردا ہے خلیفہ عبد الملک فرماندے نے پھر کی ہویا چغل خوری تے غیبت کردا ہے اوندا چہرہ بگڑیا ہویا ہے لیکن اون دے جسم دے کل لگے ہوئے نے خلیفہ عبد الملک فرماندے نے چوتھے بندے دی جدو قبر کھودی ہے اوندا کی منظر سی اب لوگ یاد کرتے ہیں خلیفہ عبد الملک رات میں رب نے بیت گئی ہے اندھیرا سی کوئی نہیں بیتا سی لیکن میرا رب پیا بیتا سی اور مالک دے خالق غفور الرحیم ذات میرے رب نے اس وقت موت بھی نہیں دی کیوں نہیں دی میرا بندہ میرے کو توبہ کرے گا معافی مانگے گا میں دے گناہ معاف فرما چھڑاتا رب غفور الرحیم ذات ایک باری میرے رب دے در تے آ جاؤ میرے رب گناہ معاف فرما چھڑدا ہے پہاڑ جنہ گناہ ہوئے آسمان تے زمین تے خلا جنہ گناہ ہوئے میرا رب معاف فرما چھڑدا ہے خلیفہ عبد الملک فرمانے نے چوتھی جدو قبر کھودی اوندا کی منظر دی جی جدو میں چوتھی قبر کھودی ہے قبر کھود دی ہے آگ باہر نکل رہی ہے اندے جسم نو اگ لگی ہوئی ہے جنال فرشتے کھلوتے نے کوڑے لے کے انہوں مار دینے اور اگ جڑی نکل دی قبر تو باہر نکل رہی ہے میں کفن نہیں چوری کیتا میں فوراً قبر بند کی تھی غیبی آواز آئی ہے اس مردے کو لوگ پوچھتے نو کیوں پیا عذاب ہوندہ ہے جی میں نو ڈر ہوندہ ہے میں نہیں مردے کو لوگ پوچھنا غیبی آواز آئی ہے اللہ دے بندے اے بندہ نماز جو غفلت کرتا سی اے رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھتا سی آج سانو پتہ ہی کوئی روزے آگے نے جس طرح عام دنوں دے وچ شرابہ نشے تے کھانا پینا تے گانے بجا
نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا سی لیکن بیٹے نہیں پڑھتا سی، ٹائم بیٹے نہیں پڑھتا سی، نماز جب پڑھتا سی وقت گزر جاتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، جڑے نماز دا ٹائم گزر جاوے ٹکرا مارا واسطے آ جاندے نے، یا نماز پڑھتے نے پھر امام دیا چغل خوریاں کرتے نے، گلاں کرتے نے، اپنی نماز دا ثواب وجا کے تر جاندے نے۔ میرا رب کالے کپڑے دے وچ پا کے منہ دے تے مارے گا، اے تہاڈیاں نمازاں نے۔ میرے رب دی عبادت کرن والے فرشتے بڑے نے، جنات بڑے نے، کائنات کی ہر چیز میرے رب دی عبادت کرتی ہے، انسان دے عبادت کی کوئی لوڑ نہیں، لیکن میرے رب کو ڈر جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان جنات نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے نے۔ جدو چوتھے بندے دی باری آئی ابو عد کرتا ہے کہ نماز وچ غفلت کرتا ہے، روزیاں دے وچ غفلت کرتا ہے۔ خلیفہ عبد المالک فرماندے نے پنجویں بندے دا دس پنجویں دا کی بنیا ہے، آندا جی میں پنجویں قبر دے تے گیا، جا کے جدو میں قبر کھودی ہے، جا کے دیکھئے قبر کھودان لگا وچوں خوشبواں پیاوندیاں نے، میں قبر کھودان لگا خوشبواں پیاوندیاں نے، میں قبر کھولی کے منظر دیکھا، فرماندے نے کہ میں جدو قبر کھود کے دیکھیا ہے تخت جنتی بچھا ہویا ہے، ایک نوجوان تے خوبصورت بیٹھا ہویا ہے چوکڑا مار کے، ارد گرد حرم پیاں گھوم دیا نے۔ میں پھر قبر بند کرن لگا، بندہ زندہ بیٹھا ہے، بندہ جاگدا پیا ہے، انہیں پھڑ لینا ہے مینوں۔ میں قبر بند کرن لگا، غیبی آواز ہے یہ پوچھ کے تن کیڑا نیک عمل کیتا ہے، تینوں اللہ نے انعامات عطا کیتے نے، جن میں ڈردا مینوں اے پھڑ نہ لاوے، لیکن غیبی آواز ہے اے او بندہ ہے جنہیں جوانی دے وچ توبہ کیتی ہے، پھر رمضان المبارک کا حیا کردا رہیا ہے، روزے رکھدا رہیا ہے، رب دی عبادت نمازاں پڑھدا رہیا ہے، نمازاں پڑھدا رہیا ہے، روزے بھی رکھدا رہیا ہے۔ اے او بندہ ہے اللہ نے انعامات عطا کیتا ہے۔ جدو رمضان المبارک کا مہینہ مہمان اللہ دا جدو آن لگتا ہے، میرا رب فرماتا ہے سب تو پہلے مدینے پاک جاؤ، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جاؤ، جدو سونے محبوب دی بارگاہ کافی بھی ہو گیا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا حصہ